حافظ اللہ نے جب اظہار کیا تو میری مصروفیات اپنی جگہ پر ہیں، اور آپ کا حکم نامہ ملتے ہی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک حضرت شاہ صاحب کی منزل آسان فرمائے، آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی طرف سے انسان کی زندگی میں دو کیفیات ہیں، یا تو اللہ کسی پر کوئی فضل فرماتا ہے اور اسے کوئی سکھ عطا کرتا ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے۔ سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دکھ بھی بول نہیں سکے آپ، اللہ کی طرف، سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بلا وجہ دکھ نہیں ہے اور بلا وجہ سکھ بھی نہیں۔ یہ پنکھا بند کر دیں، یہ من سائڈ پہ کر دیں۔ سکھ بھی بلا وجہ نہیں ہے، دکھ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ بادشاہ کبھی سکھ دے کر آزماتا ہے اور کبھی دکھ دے کر آزماتا ہے۔ سکھ بھی آزمائش ہے اور دکھ بھی، تھوڑا بول دے ذرا، سکھ بھی۔ دیکھیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی سکھ آ جائے، فضل آ جائے، کرم آ جائے، تو وہ بندے کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے آنے والے فضل پر شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر دکھ آ جائے تو پھر اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے آنے والے دکھ پر صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کی زندگی نام ہی صبر اور شکر کا ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے میں اپنی نااہلی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر سکا۔ یہاں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ شک نہ کرنا، اس قرآن میں نشانیاں ان بندوں کے لیے ہیں جو صبر اور شکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مرد مومن کی زندگی صبر اور شکر ہے۔ میرا خیال ہے بات آپ کی خاموشی بتاتی ہے۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوا، 28واں سورہ ہے اور 39ویں آیت ہے۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے درباریوں کوئی ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے آئے۔ یہ پہلا مجمع جو آیت سن کر چپ بیٹھا ہوا ہے۔ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا جی انا آتی کا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ سلیمان بن داؤد اسے دیکھ کے فرماتے ہیں کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک، 3 گھنٹے آپ کا دربار لگتا ہے، آپ مجھے 3 گھنٹے دے دیں، 3 گھنٹے تک 950 میل سے میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین، وہ گیٹ پر کھڑی ہے، اس نے قدم اٹھا کے اندر آ جانا، مجھے ایک قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے، تو مجھ سے 3 گھنٹے مانگتا ہے، کوئی ہے جو تھوڑا جلدی کر لے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا جی انا آتی کا، آپ مجھے آرڈر کریں۔ نبی اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں تو کتنی دیر لے گا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کر لے، پھر دیر تو نہیں لگتی۔ آپ حکم تو کریں، یہ مائک بند رکھیے گا، آپ حکم تو کریں۔ حضرت سلیمان نے کہا بھئی لے آ۔ اب قرآن کہتا ہے اٹھ کے نہیں گیا، فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان نے جب پلک جھپکی تو سامنے دیکھا تو تخت ان کے سامنے تھا، تخت ان کے سامنے تھا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں سارے، تخت ان کے سامنے تھا
اب تک سامنے دیکھ کر اپنے مرید سے کہنے لگے کالا ھذا من فضل ربی، کاکا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب کہا نا یہ اللہ کا فضل ہے تو فوراً فرماتے ہیں لیبلونی، وہ ایسے فضل نہیں کرتا، جب وہ فضل کرتا ہے تو بندے کو ضرور امتحان دینا پڑتا ہے۔ اب مرید نے قدم پہ ہاتھ لگا کے پوچھا علی جا کیا امتحان دیں گے؟ فرمایا لیبلونی اشکر، بات بڑی سیدھی سے ہے، وہ فضل کرے تو بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا۔ اب جہاں تک تکلیف کا مسئلہ ہے 156 نمبر آیت سورہ بقر سے لینا ہوگا۔ فرمایا وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو واہ ہے نا اس کے آگے لام تاکید کا معنی ضرور، نون کا معنی ہے ہم اللہ ہے۔ ہم کون ہے؟ مزہ نہیں آیا، ہم کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور امتحان لیں گے تمہارا بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع بھوک اور پیاس کے ذریعے، ونقص من الاموال، مال میں نقص کے ذریعے۔ یار یہ سارے امتحان کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کدھر سے ہیں؟ نون کہہ رہے نا کدھر سے ہیں؟ لیکن میں کمال قرآن دیکھیں کہ وہ بشر میں امر کا صیغہ ہے، اور نبی سائیں سے کہتا ہے کہ بشر، خوشخبری آپ نے سنانی ہے تاکہ میرے بندے کو سمجھ آ جائے کہ دکھ میری طرف سے آتے ہیں، رحمت کی کھڑکیاں مدینے سے کھلتی ہیں۔ لیکن آپ نے کس کو سنانی ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جسے میری طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کا والا آ جائے نا، آپ اسے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیں۔ اس کا مطلب میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا نا کہ تکلیف آ جائے تو صبر چیک ہوتا ہے۔ یہ سجدوں سے اچھا کوئی نہیں جانتا اس بات۔ اگر تکلیف آ جائے تو کیا چیک ہوتا ہے؟ سب بولے نہیں سارے۔ اچھا دیکھیں اب دو مرحلے آپ کے سامنے آ گئے، ایک شکر اور ایک صبر۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے آج شکر پر گفتگو کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج تھوڑا سا صبر پہ بات کرنی چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ہیں سارے بندے؟ چیک کریں تھوڑا سا صبر کیا ہوتا ہے۔ میں پہلی آیت آپ کو سورہ بقر سے دے رہا ہوں، فرماتا ہے استعینو، پریشان ہو مجھ سے مدد مانگو۔ نہیں مزہ آیا یار؟ اور بندے سے مانگا جائے نا، بندہ ایک دفعہ دے لیتا ہے، دوسری دفعہ راہ بدلتا ہے، تیسری دفعہ موبائل بند کر دیتا ہے، چوتھی دفعہ پتر کو کہہ دیتا ہے انہوں کہہ دے میں گھر کوئی نہیں۔ بندے سے مانگا جائے بندہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ اب اللہ کا ماشاءاللہ جیتے رہے، خیر ہو آپ کی، اللہ فضل کرے آپ۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ استعینو، مجھ سے مدد طلب کرو، بھائی مجھ سے مدد مانگو۔ بھائی بولے نہیں سارے، مجھ سے مدد مانگو۔ بہ گیا جولی کھلار لئیے کر دے مدد، فرمایا نہیں، استعینو بالصبری، تم نے صبر کرنا ہے، میں نے مدد کرنی ہے۔ تمہارا میرا وعدہ ہو گیا، تم صبر کر لو میں مدد کروں گا، لیکن رکیے گا ذرا میری آنکھ میں آنکھ ڈالیے گا۔ انہا لکبیرتن، شک نہ کرنا صبر بچوں کا کام نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، صبر بڑا مشکل ہے، مشکل، اللہ کہہ رہا ہے بڑا مشکل ہے صبر، لیکن اللہ علی الخاشعین، جس کا دل میری طرف جھک جائے نا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورہ ہے اور 148 نمبر آیت، بہت بڑی آیت ہے۔ وَقَعِّيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اگر میں اسے پڑھوں گا کھولوں گا بھی تو مجھے یہاں پہ شام پڑ جائے گی۔ میں اس کے آخری الفاظ لیتا ہوں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ نہیں مزہ آیا، مجمع زیادہ تھا۔ ایک مولانا صاحب اینک لگا کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ سے کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے نا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جسے صبر کا وال آ جائے نا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
او بھائی اولائک، سورہ فرقان سامنے آ گئی، 25واں سورہ ہے اور 75 نمبر آئے تھے. اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ فرماتا ہے میری جنت میں بڑی کوٹھیاں ہیں، لیکن جو اوپر والی بڑی بلڈنگیں ہیں نا، میں نے وہ صبر والوں کے لیے. بھائی نہیں مزہ آ رہا یار. دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے سورہ نحل سامنے آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور 126 نمبر آئے تھے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، بدلہ لو نا جس نے تمہیں ٹینشن دی ہے اسے، جتنی تکلیف دے اسے اتنی تکلیف دو. تو یا اللہ پھر تو ہم اٹھ پڑتے ہیں، ہمارے تو ویری بڑے. فرماتا ہے سالہ وَإِنْ صَبَرْتُمْ، اگر صبر کرو گے، اگر صبر کرو گے، خیر للصابرین، اور صبر والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. نہیں مزہ آیا میری تھکاوٹ کرنی. اور راتی وجن لگا سا موٹر وے تھے، ڈرائیور سو گیا سی گڈی چلا دے. وہ تو پھر میں اٹھیا، میں کہ تینوں آکھیا سی تو ستا ہی رہے، میں آپ پہ چلا، خود چلا کے آئے ہوں یار. سبحان اللہ اونچی ساری کہنا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اسی سورہ نحل سے 90+ آیت ہے، ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقین، جو کچھ میرے پاس ہے نا وہ ہمیشہ رہے گا. میں پھر یہ پڑھوں گا، ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ میرے پاس ہے نا وہ ہمیشہ رہے گا. پر وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دیکھو میں نماز کا بھی اجر دیتا ہوں، میں روزے کا بھی اجر دیتا ہوں، میں حج کا بھی اجر دیتا ہوں، پر میرے خزانے میں جو احسن اجر ہے نا، احسن there are 3 degrees in every language. Is positive degree, comparative degree, the last degree is the most important degree, is called the superlative degree. احسن. اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں جو سب سے بڑا اجر ہے میں نے صبر کا رکھا ہوا ہے. نہیں دیکھیں مجھے ایک آیت ابھی طالب کے بیٹے جعفر طیار کی شان میں آئی، وہ یاد آئی ہے. مجھے مولا علی کے برادر اکرم کی بارے میں ایک آیت سورہ زمر میں آئی ہے، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. یہ 39واں سورہ ہے اور 10ویں آیت ہے، اور اتری ہے جعفر طیار کی شان میں. نہیں مزہ آیا یار؟ کم از کم جو سید ہے وہ سبحان اللہ کہہ لے. باقی بندے جو علی کے ماننے والے ہیں وہ اس سے زیادہ سبحان اللہ کہنے کیا کریں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. محمد جی اپنی ما ینطق کی پاک زبان کھول کے اعلان کر دو، زندگی میں جو نیکی کرے گا نا اس کا بھلا ہی بھلا ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، پر إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اجرہم بغیر حساب. قیامت والے دن عملوں کو تولنے کے لیے ترکڑی لگانے سے پہلے میں اعلان کروں گا صبر والے جنت میں چلے جاؤ، حساب بعد میں شروع کرنا. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. بابا جی بات یہ ہے، آپ کا نعرہ بڑا اچھا ہے لیکن یہ جواب سن کے نا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اتنا ٹھنڈا جواب میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا جتنا آپ بولتے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا. بہرحال بات صبر کی آئے اور سامنے فاطمہ نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات صبر کی آ جائے اور سامنے علی نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. بات صبر کی آ جائے اور ذکر حسین کا نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. بات صبر کی آئے اور بات حسن کی نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. 76 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ دہر کہتے ہیں. اس کی 31 آیتیں مصطفیٰ کی بیٹی کی شان میں اتری ہیں. وزنی جملہ تھا، آپ ٹھنڈا بولے ہیں. ابھی تکلیف ہوئی ہے آپ کے بالکل ٹھنڈے پن کو دیکھ کر. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ 31 آیتیں
مولا علی کی شان میں اتری ہیں. یہ 31 آیتیں امام حسن کی شان میں اتری ہیں. نہیں، یہ مائک بند رکھیے گا. یہ 31 آیتیں امام حسین کی شان میں اتری ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں تو میں جملہ عرض کروں، یہ قرآن کی 31 آیتیں محمد کی بیٹی فاطمہ کی کنیز کی شان میں اتری ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. 3 دن سے جیتے رہے. اللہ آپ سب کی خیر برکت دے. اس طرح کا نعرہ سن کے ذرا ٹھنڈ پڑتی ہے. اللہ آپ سب کو اپنا عافیت عطا فرمائے. آمین. 3 دن سے سیدہ نے کچھ نہیں کھایا. نبی کی صاحبزادی روزے میں ہے، علی روزے میں ہے، حسن کچھ نہیں کھاتے، حسین روزے میں ہے، آپ کی کنیز روزے میں ہے. شام کو سیدہ لنگر لگاتی ہیں، ایک ایک لقمے سے روزہ کھولتے ہیں. کنڈی کھڑکتی ہے، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، اے وارثان جنت دروازہ کھولیں. سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جائے. انا یتیم فی المدینہ، مدینے سے یتیم ہوں، بھوک بڑی لگی ہے. علی اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، حسن اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں، حسین اٹھ کے اپنی روٹی دیتے ہیں. نبی کی صاحبزادی اپنا کھانا بھیجتی ہے، آپ کی کنیز بھی اپنا کھانا بھیجتی ہے. کوئی بیٹھا ہے جو قرآن کو سن رہا ہے؟ کلا بندہ کھانا مانگنے آیا ہے تو ایک بندے کا کیوں نہیں مل رہا؟ یہ سارے ٹبر کا کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا قرآن منوانا چاہتا ہے علی کے دروازے سے اپنی لیے مانگے تو سارے ٹبر کا ملتا ہے. بس اگلے دن مسکین ہے، اگلے دن قیدی ہے. اسی شام کو 31 آیتیں ہیں. آپ اجازت دیں تو میں پڑھنا شروع کروں جی؟ نہیں، وقت 31 آیتیں پڑھنے کا نہیں ہے، لیکن میں 8ویں آیت سے شروع کر لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ. گھر جا کے کہنا ہے آپ. اللہ فرماتا ہے میرا محمد، تیری اولاد، تیری بیٹی، تیرا علی، تیرا حسن، تیرا حسین، تیرے گھر والے میرے پیار میں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو لنگر کرا رہے ہیں. اور انما نطعمک، دیکھیں میں بڑی دور سے آیا، نلائق ڈنگر سا بندہ ہوں، دل کرے گا زیاد شاہ سب جاتے ہوئے اتنا تو کہہ دیں شکریہ شاہ جی آپ کیا ہے نا. لیکن اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا لا شکورا لا شکورا. یا علی تیری شان پہ صدقے جاؤں، تو یتیموں سے کہتا ہے کھانا کھا لو، شکریہ نہیں کہنا. آئے کھانا کھا لو، شکریہ نہیں کہنا. اور یہ بدلہ نہیں دینا، یہ جزا نہیں دینی. آل محمد فرماتے ہیں مسکینوں، یتیموں، غریبوں، ہم نے تمہیں کھانا تمہاری جزا یا شکریہ یا بدلے کے لیے نہیں کھلایا، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے میرا محمد فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا. سرورا سرورا سرورا. کوئی بیٹھا جسے سرور کی سمجھ آ رہی ہے؟ سرورا. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، پر مجھے میرے جلال کی قسم ہے فاطمہ بھی سرور میں ہوں گی، ہائے علی بھی سرور میں ہوں گے، حسین بھی سرور میں ہوں گے، حسن بھی سرور میں ہوں گے، تیری اولاد سرور میں ہوگی. پتہ کیوں یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا. نہیں بول سکے بندے، پھر سے پڑھوں گا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارث بنا دیا اس لیے کہ فاطمہ جیسا صبر کوئی نہیں کر سکتا، علی جیسا صبر کوئی نہیں کر سکتا، حسین جیسا صبر ہی کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. ہے سارا دن سیدوں کے ڈیروں پر بندے آگے کہتے ہیں جادو ہو گیا شاہ جی، کچھ جادو کا حل کر دیں. سورہ آل عمران کھل گیا ہے، 3 نمبر سورہ ہے اور 120 نمبر آیت ہے، 125 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ نے سارے جادو شادو کا حل اس آیت میں دیا ہوا ہے. اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں جی؟ نہیں مزہ آیا یار؟ اتنا بڑا مجمع ہے جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو گا.
اللہ فرماتا ہے یہ میرے سامنے 125 نمبر آیت ہے. مالک فرماتا ہے نہیں 1 منٹ ذرا 120 پہلے پڑھو. فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو تمہارے شریکوں کو برا لگے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو تمہارے شریک بڑے خوش ہوں. ہاں یا اللہ بات تو ایسی ہے. فرمایا پھر ایک کام کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، سبحان اللہ. تم کسی فقیر کے پاس بیٹھو اور اس سے صبر سیکھو. وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، مجھے میری عزت کی قسم ہے جسے صبر کا وال آ جائے نا، شریکہ اس کا وال بھی ڈینگا نہیں کر سکتا. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو یار. بلکہ ابھی میں 125 نمبر آیت پڑھتا ہوں. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم هذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مسومین. اگر تمہیں صبر کا وال آ جائے، کوئی دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ آور بھی ہو جائے، تو میں ملائکہ سے کہتا ہوں فرشتوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والے کی مدد کرو گا. سبحان اللہ. پتہ چلا فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ سارا مجمع بولو، پھر میں تقریر شروع کروں گا. سبحان اللہ. میں ابھی خطاب شروع کرنے والا ہوں. ابھی میں نے خطاب نہیں شروع کیا. ابھی میں بتا رہا ہوں جو صبر کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان. ابھی میں بتاؤں گا کہ صبر کرنا کیسے ہے. سبحان اللہ. ٹھنڈا نہیں بولو میرے ساتھ سبحان اللہ سارے کو. لیکن ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے صبر والوں کی مدد کریں گے. یہ ذرا سارے مجمع بول دیں کہ فرشتے صبر والوں کی مدد. کس کی؟ صبر والوں کی. کوئی اعتراض ہے؟ نہیں. کوئی نہیں. کسی مولوی کو نہیں. تو پھر کمال ہے یار، جو آل محمد پر درود پڑھیں اگر وہ مدد کریں تو کوئی ٹینشن نہیں. جو زہرا کی چکی چلائیں وہ مدد کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو زہرا کا بابا مدد کرے پھر کیوں بندے گھبرا گئے؟ کیا بات. آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لیں. بندے سیانے ہو ایک کی خطیب تے نعرے والا بھی ایک کی، اور نعرہ بھی کوئی نہ لائے تے بندے بھی سارے چپ. نعرہ تکبیر، نعرہ خلافت. سردارو سنو، بڑا مارا تھا، اتنا مارا اپنی طرف سے مار دیا، پھر نہیں باز ہے. کنویں میں پھینک دیا، پھر نہیں باز آئے. نکال کے کھوٹے سکے بیچ دیا. عزیز مصر نے بڑا ظلم کیا، زلیخا نے جوانی جیل میں نکلوا دی. 90 نمبر آیت میں سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے یوسف بڑی زیادتی نہیں ہوئی یا اللہ بڑا ظلم ہوا ہے. وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر کر. بڑا مزہ آئے گا اسے سن کر. آپ وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر کر. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یوسف جڑا صبر کرے وہ دے بدلے میں آپ لینا. یوسف عزیز مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیاں گا. زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے گی. پرا تیرے کلو کنک مانگ دے پھرن گی. سارے پرا ماں باپ نل کھڑا کر کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے نو بخا دیاں گا. اللہ صبر والوں کو بدلہ یہ سے لیا کر. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اب میرا خیال ہے کہ میں تقریر شروع کروں. 10-15 منٹ جو میں نے خطاب کرنا ہے وہ میں کر لوں. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ڈھیر سارا ٹائم، کوئی ٹائم نہیں ہوا ابھی. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. کہتے کوئی نہیں، میں آپ سے منت کرتا ہوں سبحان اللہ کہہ لے. کوئی نہیں کہتا سبحان. دیکھیں گزارش یہ ہے، میری منت یہ ہے، سورہ الکہف سامنے آ گئی. 18 نمبر سورہ ہے اور 65 نمبر آیت ہے. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ نے جب خضر کو دیکھا نا تو دیکھ کے کہنے لگے میں نہیں جانا، میں اتھا ہی ہوں. تو سی گھبرا گئے ہو، میں نہیں، میرا گھارے میں رہ سکنا لیکن میں مجبور ہوں، میں نہیں اتھے، میں چلے آواں.
میں تے جناب کپڑے نہیں بدل کے آ سکیا ممبر تے میرے ویندے نہیں تسی میں انجی آ گیا تھوڑے کو. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر یا خضر سے کہا تھا میں اتھی ہوں میں نہیں جانا. جدو انہاں کہنا میں تھوڑے نال ہی ہاں, انہاں فرمایا کالا انکا لن تستطیع معی صبرا, منو اعتراض کوئی نہیں پر تھوڑے کلو صبر نہیں ہونا. کیا بات ہے, سبحان. بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا ایک گل دا جواب دیو, تواڈے کسے بندے نو پتا سی کہ گجرا والے تو ایک نلائق جا بندہ ممبر تے آنا لے تے انہیں صبر تے تقریر کرنی ہے؟ کوئی نہیں سی نا پتا, مینوں بھی کوئی نہیں سی پتا. میں نہیں بس آیا جدوں تے تواڈا مول ویکھیا تے میرا خیال ہے کہ میں صبر دے اوتے گل کراں. پہلے مینوں بھی کوئی نہیں سی پتا کہ میں صبر تے گل کرنی ہے, تانوں بھی کوئی نہیں سی پتا, کیونکہ آن والے وقت دا کسی نو پتہ نہیں ہوندا. لیکن میں صدقے جاواں حضرت خضر حضرت موسیٰ نو آندے نے مینوں پتہ ہے تواڈے کولوں صبر نہیں ہونا. او یار یہی تو علم غیب ہے, اور کون سا رول ہے مولویوں کو؟ اللہ نے خضر کو دیا ہے تو حسین کے نانے کو نہیں دیا ہوگا. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ بنتا ہے. ویسے نا کچھ اللہ کے راز تھے, جو کچھ اللہ کے کچھ راز تھے جو صبر والوں کو ملے ہیں. سبحان اللہ. یار اللہ اپنا رازدان صبر والوں کو. کیا بات ہے, بہت خوب. میں نہیں سمجھتا کہ آپ میرے ساتھ ایسے چل پائیں گے. شاہ جی تواڈے ورگا ایک سونا جہا سید تے میرے ورگا ڈنگر جہا مرید ہو گیا, تے وہ مرید ہو کے ہر ویلے اپنے پیر نوں آندا ہوندا سی شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے, ایک مینوں ہی دے چھوڑو. شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے, ایک مینوں ہی دے چھوڑو. شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے, ایک مینوں ہی دے چھوڑو. سبحان اللہ. جنی دیر ساریاں سبحان اللہ نہیں کہنا انی دیر مرید نے گل لگے نہیں ٹورنا. اچھا ہن پیرانوں اپنے مریدان دا پتہ ہی ہوندا ہے کس کیفیت دے نے. اوے آپ نے فرمانا چل لے جے جا تینوں اللہ دا راز دے, انہیں پھر آ کے کھان کھانے شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے, ایک مینوں ہی دے چھوڑو. آج شاہ جی اپنے اجرت بیٹھے سن, دروازے دے کول آ کے کنڈی کھٹکھٹا کے آندا ہے باوے اور دے آن تو پہلا نا ایک بکرا اپنے اجرت ڈک لیا, کنڈی لا کے بہ گئے. وہ باہر آواز مار کے اندر شاہ جی تواڈے کول واوی اللہ دے راز نے, ایک مینوں ہی دے چھوڑو. اندروں آواز مار کے پیر فرماندے نے اے گوانڈیاں دا نیانا پھڑ کے لیا. وہ نیانا لے کے آئے, انہیں اندر واریا. شاہ جی نے اندروں کنڈی لا کے بکرے نو چھری پھیری, انہوں باہروں لگا پیرا منڈا مار چھڑے. انہیں باہر رولا پاتا شاہ اور منڈا مار چھڑے, شاہ اور منڈا مار چھڑے, شاہ اور منڈا مار چھڑے, شاہ اور منڈا مار چھڑے. باہر پنڈ سارا چک بندوقاں لے کے کٹھا ہے تے وہ رولا پہ پاندہ ہے شاہ اور منڈا مار چھڑے, شاہ اور منڈا مار چھڑے. شاہ اور باہر آئے تے خون نہ لت پت نہیں, چھری تو بھی خون نو چڑھ دا ہے پیا, کپڑے تو بھی خون نو چڑھ دا ہے پیا, اور رولا پہ پاندہ ہے شاہ اور منڈا مار چھڑے, شاہ اور منڈا مار چھڑے. جدو بندے سارے کٹھے ہو گئے نا تے شاہ اور باہر آئے نا تے او منڈا بھی باہر آیا نا, تے ہون اس مرید وے کے کہے شاہ جی یہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں, میں تینوں صاحب پہ لاندہ سا, تو اپنے پیر دا راستے رکھ نہیں سکتا. کیا بات. ہائے بولے نہیں سارے بندے یار میں, تو اپنے مرشد دا راستے رکھ نہیں سکتا, تینوں اللہ دا کیویں دے دیا. یہ دا مطلب ہے جیڑا بندے دی گل تے پردہ نہیں پا سکتا انہوں اللہ دا راز پڑھا دئیے. اللہ فرماتا ہے میں اپنا راز دا انہوں بنانا جدے میں صبر آ جائے. نہیں بولے یار تسی ہو جائے, نہیں بولے بڑا دکھ لگے تو اڈی خاموشی تے یار. ایک منٹ ٹھہرو, میں نہیں یہ تقریر شروع کر سکتا. میں سورہ رات پڑھنا چاہتا ہوں, یہ 13 نمبر سورہ ہے. میں 19 نمبر آیت پڑھوں گا, میں 20 نمبر آیت پڑھوں گا, میں 21 نمبر آیت پڑھوں گا, میں 22 نمبر آیت پڑھوں گا, میں 23 نمبر آیت پڑھوں گا, میں 24 نمبر آیت پڑھوں گا. میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے آپ میں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقَضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا والذین صبروا. نہیں مزہ آ رہا, والذین صبروا. ساری زندگی میں ممبر چھوڑ دوں گا اگر کسی نے کہا شاہ صاحب کا ترجمہ غلط تھا.
دیوبندیاں دا ترجمہ جی جڑا میں تھانوں ہن دین لگا وہ فرماندے نے ابتغاء وجہ ربہم، اللہ فرماندا ہے جڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندا ویکھے گا۔ ایک منٹ بیٹا، نہیں وقت نہیں ہے۔ ساڑھے گجرہ والا دے اندر اسی لفظ آنے ہیں میں تیرے منہ نو آیا، گجرہ والا دے اندر ساڑھی بولی چیسی آنے ہیں بھائی میں پیر سید زیاد شاہ جی میں توڑے منہ نو آیا، بھائی میں باقی ہم نہیں جاندہ، میں تے زیاد شاہ دے منہ نو آیا۔ ایتھے اللہ فرماندہ ہے تو صبر میرے منہ نو کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ یا اللہ پھر فرمائے جنات، ایتھے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ میں نمازی لی جنت دا ایک بوا کھلانا، روزے دار لی جنت دا ایک بوا کھول دے، حاجی لی جنت دا ایک بوا کھول دے، زکاة والے لی جنت دا ایک بوا کھول دے، لیکن جدوں کوئی صبر کرنے والا میری جنت وال ٹورے نا، میں فرشتیاں نو آنا میری جنت دے سارے پھاٹک کھول دے۔ یا اللہ کوئی نبی آ گیا ہے، کوئی رسول آ گیا ہے، فرمایا نا شجاباد دی دھرتی تو محمد دا نوکر صبر کردہ ہے۔ یا اللہ موڑ فرمائے جدو یہ دہلیز جنت تے قدم رکھ دے میں فرشتیاں نو ملائکہ جی پروردگار انہوں کھڑا کر کے اکھو سلام علیکم، رک جا اللہ تینوں سلام پہ آن دے۔ پروردگار میری نمازاں دی وجہ تو سلام آیا تیرا، روزیاں دی وجہ تو فرمایا نہیں سلام علیکم بما صبرتم۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے مقام صبر کا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطاب شروع کروں۔ کچھ بندے چپ رہ کے سامنے بیٹھ کر نہیں مزہ آئے، سبحان اللہ کے سارے سبحان اللہ کہہ لیں۔ میرے سرداروں، میرے صاحبوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے یار وہ سورہ حمیم السجدہ یاد آ گئی، 41واں سورہ ہے، یہ آگے ہے سامنے، اور 34 نمبر آیت ایک ذہن میں آئی ہے، اگر میں سامنے آ جائے تو یہ آ گئی ہے، یہ ہے بالکل سامنے ہے میرے، تو میں تو پڑھ سکتا ہوں اس کو؟ نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، میں سمجھ گیا نہیں پڑھ سکتا، یہ چھوڑ دیا ہے، یہ کہیں اور جا کے پڑھیں گے، اسے یہاں نہیں پڑھ سکتے آپ، ٹھنڈا بولتے ہیں آپ۔ نہیں دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، عمرہ دراز شاہ جی کٹھے ہوئے ہو، سارے آئے ہو، کادے لئی گھر والوں کو اللہ صبر دے، آمین، کیا دے؟ صبر دے، او کیے، آمین، او کی شہوے، او صبر کی ہندہ ہے، سمجھ آگئی جنہوں صبر آجے پھر اتنال کی ہندہ ہے، اللہ دا محبوب ہو جاتا ہے، جنت ٹکٹ لگ جاندی، دنیا تے کانڈ نہیں لگتی، فرشتے نوکری کر دینے، شریکہ وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا، سمجھ آگئی ہے نا، پتہ چل گیا نا، اس شے کیے، لو میرے سرداروں، بس یہ 2 آیتیں سن لیں اور میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، لیکن شکر تو بیان میں نے چھیڑا ہی نہیں، لیکن صبر بھی میں ادھار کر کے چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ، سبحان اللہ، ہاں ادھار ہو جائے گا، بیان نہیں ہو سکے گا، اور میرے جانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ جس قرآن کا صبر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابھی تو اس نے صبر جمیل نہیں چھیڑا تھا، جس کا صبر اتنا وسیع ہے اس کا صبر جمیل کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، میری طرف دیکھنا کوئی نہیں، تسی نہیں بولے تے میں کوئی گلا نہیں، لیکن اگر تو انہوں سمجھ نہ آئی تے میں گجرہ والا تک اپنے آپنوں نلائق آندہ جاماں گا۔ اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، یہ ہے صبر۔ 4 الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، یہ الفاظ اگر میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میری تھکاوٹ بھاڑ میں جائے، میرا سفر پٹرول بھاڑ میں جائے، میں سمجھوں گا کہ میں کچھ دین کی خدمت کر آیا، لیکن اگر میں یہ 4 الفاظ آپ کے پلے نہ ڈال کے گیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں نے سارا کچھ ضائع کیا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بڑا مزہ آیا، آپ نے سبحان اللہ کہا، اچھا لگا جناب. آپ بول پڑے. میں پھر عرض کرتا ہوں، پھر گزارش کرتا ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ. میں بور تو نہیں کر رہا نا جی، آپ سمجھ آ رہی ہے جی سب کو؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. سبحان اللہ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. بیٹا نہیں ادھر دیکھو، میری طرف دیکھیں. سمجھنے کا مرحلہ آ گیا ہے، فضائل ختم ہو گئے ہیں. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. اچھا یا اللہ، ادفع باللتی احسن پینڈنگ کر لیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تیرا جانی دشمن بھی ہو نا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں جانی دشمن سے تجھے سلوٹ مروا دوں گا اگر تجھے صبر سمجھ میں آیا. سبحان اللہ، کیا بات. تیرا جانی دشمن کہے گا صدقے تیرے اگر تجھے صبر سمجھ میں آ گیا تھا. یا اللہ وہ صبر کیا ہے؟ اوے فرمایا میرے بندے تسی آندے ہو بھائی جویں کوئی ساڑے نل کرے گا اسی او دے نل اومیں کرانگے. جے کوئی ساڑی عزت کرے گا اسی او دی عزت کرانگے. جے کوئی ساڑے نل پیار کرے گا اسی او دے نل پیار کرانگے. جویں کوئی چلے گا اسی او دے نل اومیں چلانگے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اردو نہیں پڑھ رہا تاکہ بات کو ضائع نہ ہو جائے. کوئی جویں کوئی چلے گا اسی او دے نل اومیں چلانگے. جویں برادری کرے گی او دے نل اومیں کرانگے. جویں کوئی کرے گا او دے نل اومیں کرانگے. ہاں یا اللہ یہ تے گل اسی کرنے ہیں. فرمایا اگر کوئی بدتمیز ہو گیا ہے تو تسی ساری بدتمیز ہو چلے. اگر کوئی ذلیل ہو گیا ہے تو ساری ذلیل ہو چلے. تو یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا تے پھر صبر کنے کرنے. یا اللہ تے او پھر صبر کیے. فرمایا ادفع باللتی ہی آسن. بڑا مزہ آ رہا ہے. ادفع باللتی ہی آسن. کسے پین پر آدھی زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی برداشت کر کے او دا جواب جے پیار نل دیو گے نا تے پھر میرا مکھڑا مسکراندہ ہے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں شاہ جی میری بات سنیں. اللہ کی قسم میں نے قرآن میں اسپیشلائزیشن کی ہے، میرا تخصص ہے قرآن میں. لیکن مجھے جب میرے سامنے قرآن کھلتا ہے، ساری زندگی میری گزر گئی، میرے سامنے قرآن کھلتا ہے تو مجھے لگتا ہے محمد کی حویلی کا گیٹ کھل گیا ہے. ٹھنڈا بولے ہیں آپ لوگ. یہ آیتیں ہیں کہ مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا بیان ہو رہا ہے. یہ آیتیں ہیں کہ فاطمہ کا کردار بیان ہو رہا ہے. یہ آیتیں ہیں کہ حسن کی سیرت بیان ہو رہی ہے. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ نہیں کہا. وہ کون ہے جسے اپنے بزرگوں کی سیرت کا نہیں پتا؟ ادفع باللتی آسن. کسی دی زیادتی برداشت کر کے او دا جواب تسی پیار نل دیو گے نا تے میرا مکھڑا مسکراندہ دیکھا. بڑا مزہ آیا لیکن آپ نہیں بول سکے. ٹھنڈا بولے ہیں تکلیف ہوئی ہے. وہ میں کی کر رہا ہوں کتھوں لے کے آؤں وہ سید بلے شاہ ہیں. وہ بلے شاہ سید ہے نا. ان نہیں بلے شاہ پیدا پہ ہوندہ کی ہو گیا ہے بھائی. ان نہیں تے سید پیدا ہو رہے نے. بلے شاہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟
اس لئی کہ سید بلے شاہ بننے واسطے پیدا نہیں ہونا پہندا، مرنا پہندا ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سید موجود نہیں لیکن سید بلے شاہ نہیں پیدا ہو رہا، اس لئے کہ بلے شاہ پیدا نہیں ہوندا، بلے شاہ بنن لئی مرنا پہ جاندے ہے۔ جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو میرے سامنے؟ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگو گوتے کھا۔ عطر تے اینا کو لا لئیے تے بندے پوچھتے ہیں شاہ جی کی لا کے آ گئے ہو؟ بلے شاہ کہتا ہے پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگو گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بھائی جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ مکے گئے ہو گل مکدی نہیں تے پاویں جانوی دیو شاہ جی آگے چلنے دے، مکے گئے ہو گل مکدی نہیں پاویں 100 جمعے پڑھائیے، گیا گئے ہو گل مکدی نہیں پاویں 100 پنڈ پڑھائیے، گنگا گئے ہو گل مکدی نہیں پاویں 100 گوتے لائیے، بلے شاہ گلو تو مکدی جدو میں نو دلوں مکائیے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ۔ اچھا تھوڑا آگے تے چلن دے ہو جی، آیت تے پوری ہون دے ہو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ ادفع باللتی آسان، بہن زیادتی کرے، ماں پیو جمی زیادتی کرے تے صبر کر کے تے وخا۔ ہاں اگر کوئی زیادتی کرے کوئی کسی دی، بھائی جب تک سید فاروق شاہ صاحب رحمہ اللہ جب تک موجود تھے کچھ رشتے ایسے تھے کہ آپ مجبوراً ملتے تھے، کچھ ایسے رشتے تھے کہ آپ انہیں مجبور، بھائی کی کریے فاروق شاہ دے منہ ملنا پڑتا ہے۔ کیا بات؟ کچھ رشتے ایسے تھے کہ آپ مجبوراً ملتے تھے۔ اب فاروق شاہ دنیا سے چلے گئے ظاہری اعتبار میں، اللہ ان کی منزلیں آسان کرے، اب کوئی پریشر نہیں ہم پہ، ہم چھوڑتے ہیں، ہم نہیں ملتے۔ اللہ فرماندہ ہے چھوڑنا نہیں ہے، تو سید ہے۔ بھائی بولا جی سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ ناراض نہیں ہونا میرے نال، میں اپنے گھر بھی انجی ہاں، میری برادری وچ بھی خاندان وچ بھی کوئی مینو ممبر تے بٹھا لینا بعد جتیاں پہندیاں نے مینو، تینوں کنے اکھے دیئے بیان کر ہن میں کی کراں؟ حضرت بلے شاہ فرماندے نے، بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں پڑھتا رہن دیو تسی نماز نہیں بولے تسی چھڑ دیو یہاں جیدہ دل کرتا ہے میں پڑھا اونچی سبحان اللہ آکھے گا پھر فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس سے چھری پھیر دے نہیں، تنبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بلے شاہ نوی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات؟ زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ خواجہ غلام فرید والا عید کڈن پڑھو، میں کوئی نہیں پڑھنا، میں جیڑی گل پہ کرنا اس گل نو تیان نہ سنو، میں پھر عرض کرنا نظام الدین سید نے نا بدایونی نے نا مرید دے نال سفر پہ کر دینے ٹھواں ڈوب دے، انہوں کڑ دینے وہ ڈنگ مار دے، انہوں سوٹ کے ہاتھ مال دینے انہوں پھر کڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے، انہوں سوٹ کے ہاتھ مال دینے پھر کڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے، انہوں سوٹ کے پھر ہاتھ مال دینے وہ پھر کڑ دے، وہ پھر ڈنگ مار دے، اخیر انہوں کڑ کے بار مارے نال دے خلیفے قدم تے اتلا کیا کیا کمال سید ہو، وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا تے تسی بچانوں باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑتا، میں سید ہو کے نیکی چھڑتا۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات؟ بھائی بولو جی سے سمجھ آئیے بات؟ یہ کون سمجھے گا اس فلسفے کو؟ یہ صبر ہے،
یہ صبر ہے. ولی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مخلوق راضی ہو جائے. جدے تے پہن پر راضی نہ ہون وہ ولی نہیں ہوتا. تسبیح و تلک و جبہ و دستار نیست. نہ کسی پگ کا نام ولایت ہے، نہ کسی تسبیح کا نام ولایت ہے، نہ کسی جبے کا نام ولی ہے. بس تسبیح و تلک و جبہ و دستار نیست. طریقت بجز خدمت خلق نیست. جس پہ سارے بہن بھائی راضی ہیں اسے ولی کہا جائے گا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ دوں. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں پھر آ کے صبر پڑھوں گا. صبر ادار ہو گیا آپ کے ساتھ. اللہ عمر دراز کا. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ سلامت رہیں. میرا لمبا سفر ہے. جی میں عرض کرتا ہوں شاہ جی مجھے آپ واقعات میں نہ الجھائیں. میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو یہاں. میں صبر بتا کے چھوڑوں گا. رک جاؤ سنو. کیا بات. 19ویں روزے کی شب ہے. ام کلثوم کا صحن ہے. علی کی بیٹی ہے. بابا کی افطاری ہے. بیٹی بابا کی افطاری کے لیے دودھ لائی، اس میں شہد لائی، کھجوریں لائی. بڑے تردد کے ساتھ اپنے بابا کے سامنے افطاری کا ٹیبل سجایا. علی نے بیٹی کو دیکھا اور فرمانے لگے ام کلثوم میں تیرا بابا علی کبھی اتنے تکلف سے افطاری نہیں کرتا. یہ سارا کچھ لے جا، بس ایک کھجور میری بیٹی مجھے دے جا. ہاں ایک کام کرنا ام کلثوم. جی بابا یہ جو تو نے ماکھی میں کھیر ملایا ہے، یہ تو آپ کے بولی ہے نا، ماکھی میں کھیر ملایا ہے، اسے رکھ لینا صبح کام آئے گا. بیٹی نے باپ کے کہنے پر وہ شہد والا دودھ سنبھال کے رکھا. علی فجر کے لیے مسجد کوفہ کے مصلی پر آئے. سائیں میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. میرے آخری الفاظ، کوئی مجھے اب کچھ زیادہ نہیں پڑھنا. یہ آخری جملے ہیں، انہیں قبول کریں. مجھے اجازت بخشیں. آپ کی ساری فرمائشیں میرے اوپر ادار ہوئی. میں ضرور آؤں گا آپ کی بات. ادار کروں گا تو تھلے لگا رہوں گا، آنا جانا لگا رہے گا. پھر عرض کرتا ہوں. علی اپنے مصلی پر ہے. پہلا سجدہ ہوا. فجر کا وقت ہے. جماعت ہے. پیچھے حسن ہے، ساتھ حسین ہے. عبد الرحمن نامی ملعون بدبخت لانتی زہر سے بجھی ہوئی تلوار لے کر آگے بڑھا. مولا علی سجدے میں تھے. اس نے پوری طاقت کے ساتھ علی کے سر پہ وار کیا. مرتضیٰ کا سر ایسے کھلا جیسے کتاب کھلتی ہے. سبحان اللہ. حسن نے باپ کی حالت دیکھی. اپنے سر سے مولا امام حسن نے پگ اتاری، بابا کا سر جوڑا، پگ باندھ دی. ہائے محراب کے ساتھ خون سے لت پت علی نے حسن کو دیکھا اور فرمایا حسن. جی بابا حکم ہے میرا، جو رہ گئی ہے نماز اسے آگے کامل کرو. کیا صبر ہے علی کا، ہائے 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 کیا معیار ہے علی کا. حسن جی بابا حکم ہے میرا، جو نماز چھوٹ گئی اسے پوری کرو. حسن مصلی پر آئے. آپ کی روتی آنکھوں کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن میرے سرداروں اس بات پہ بھی تو غور کرو نا، یہ کیسا عجیب گھر ہے. اگر کسی گھر کو آگ لگ جائے تو پھر نماز تو یاد نہیں نہ رہتی. کیا بات. اچھا کوئی گال نہیں. اگر کسی گھر کے سارے افراد قتل ہو جائیں، این اس قتل پر نماز تو یاد نہیں رہتی. اگر کوئی اندھیری آ جائے تو پھر نماز تو یاد نہیں رہتی.
سارا خاندان قتل ہو جائے نماز یاد نہیں آتی، گھر سارا جل جائے لگی ہوئی آگ دیکھ کر مصلی نہیں یاد آتا۔ شاہ جی میں آپ کی توجہ کا طالب، مصلی نہیں یاد آتا، سارا کنبہ قتل ہو جائے مصلی نہیں یاد آتا، گھر لٹنے لگ جائے، ڈکیت آ جائیں اور گھر کو لوٹ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، نماز یاد آئے گی؟ یا علی میں تیرے گھر کے صدقے جاؤں، کربلا کا میدان ہے، 10 محرم کی رات ہے، گھر کو آگ بھی لگی ہوئی ہے، گھر لوٹا بھی جا رہا ہے، ٹبر قتل بھی ہو چکا ہے، اندھیری سر پہ چڑھ بھی چکی ہے، پھر بھی تیرا بیمار پتر مصلی پہ آ کے سجدہ کر رہا ہے، پھر بھی تیرا بیمار پتر مصلی پہ آ کے سجدہ کر رہا ہے۔ اب فرشتوں کی چیخیں نہ نکلتی اور فرشتے چیخ کرنا کہتے انت سید الساجدین، انت زین العابدین، ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں لیکن تیرے جیسا سجدہ جم کے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جسے سمجھ آئیے روتے ہوئے سبحان اللہ کہو یا یہ گھر ہے علی کا سر کھلا ہوا ہے، بیٹے پگ باندھ رہا ہے، باپ کا زخم جوڑ رہا ہے اور خون سے لت پت علی حسن کے کہتے ہیں حسن جی بابا مصلی پہ آ میرا بیٹا نماز پوری کرا۔ حسن مصلی پر آتے ہیں، حسین قریب آئے، حسین جی بابا گھر چلا جا، بہن سے کہنا اماں جائی بابے نے شربت منگوایا۔ یہ وہ وقت تھا جب حسین اپنے باپ کے قاتل کو پکڑ چکے تھے، قاتل پکڑا گیا ہے، حسین کی مٹھی میں قاتل ہے، علی کہتے ہیں حسین جی چھوڑو اسے، لے بابا چھوڑ دیا، ادھر آ میرا پتر جی جا گھر وہ دودھ لے کر آ شہد والا۔ کوفے کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے حسین اپنی ہمشیرہ کے گھر آئے، آ کے فرماتے اماں جائی بابے نے کوئی شہد والا دودھ رکھوایا تھا؟ بہن کہتی ہے جی ویر میرے بابے نے کہا تھا صبح کام آئے گا۔ اماں جائی بابے نے شربت منگوایا ہے، جلدی سے بہن اندر جا کے شربت لائیں۔ حسین نے شربت پکڑ کر کوفے کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے میرا پیر اپنے بابے کے پاس پہنچا، بابا آنکھاں کھول میں حسین آیا، بابا آنکھیں کھول میں حسین آیا، بابا آنکھیں کھول میں تیرا کربلا کا پیاسا پتر آیا، بابا آنکھیں کھول میں تیرا مسافر پتر، بابا آنکھیں کھول میں تیرا پیاسا حسین آیا، بابا آنکھیں کھول میں تیرا حسین شربت لے کر آیا۔ علی کی آنکھیں کھلی، ایک دفعہ پتر کو دیکھا، ایک دفعہ پتر کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ شربت کو دیکھتے ہیں، پھر قاتل کو علی نے دیکھا۔ اب حسین سے کہتے ہیں حسین جی بابا پتہ ہے میں نے شربت بیٹا کیوں منگوایا؟ بابا کس لیے منگوایا؟ جا میرے قاتل کو شربت پلا، جا میرے قاتل کو شربت پلا، اس کا غصہ تو ٹھنڈا ہو۔ حسین میرے قاتل کو شربت پلا۔ اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی آسان۔ زمانے والوں کبھی کسی نے باپ کے قاتلوں کو بھی شربت پلائے ہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے علی کا گھر کیا ہے؟ کبھی کسی نے باپ کے قاتلوں کو تمہارا باپ تو کسی نے قتل نہیں کیا، تمہیں گندے آنڈے تو کسی نے نہیں مارے، تم تو تھوڑی سی زیادتی کسی کی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا پتا صبر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا میرا محبوب بننا کتنا مشکل ہے؟ میں کیسے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ لو میرے سرداروں، میرے صاحبوں، میرے لجپال سیدوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنی آیتیں میں نے پڑھی وہ ساری آیتیں ایک نقطے پر آ کے رک گئیں کہ آپ کا آپس میں پیار ہی صبر ہے۔
وہ جناب ابھی آپ 5 منٹ کے بعد کوئی آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔